دیش اپنی سرحدیں انڈیا، چائنا، نیپال، بھوٹان، میانمار جیسے ممالک کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ان چاروں ممالک میں سے بھارت کے ساتھ تعلقات کافی حد تک بہتر ہیں۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کی وجہ بھی بھارت سے ضرورت سے زیادہ محبت قرار دی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ کی وجہ بھی کوٹا سسٹم کا معاملہ تھا۔ اس کوٹا سسٹم میں یہ تھا کہ ویٹنری خاندانوں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ لڑی تھی، ان کے خاندانوں کو نسل در نسل میرٹ کے بغیر ہی کوٹا سسٹم کے عوض جابس دی جاتی تھی۔ 50% حصہ ویٹنری خاندانوں کے حصے میں چلا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش کے اس کوٹا سسٹم سے ہی پاکستان سے نفرت کا علم ظاہر ہوتا ہے۔ اس طلبہ تحریک نے اس علم کو ناگزیر قرار دیا اور بھارت سے محبت کو حسینہ واجد کی انفرادی محبت قرار دیا۔ یہ ساری صورتحال بنگلہ دیش میں پیدا ہونے کے بعد حسینہ واجد کو اپنا وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے لیے 45 منٹ دیے گئے تھے۔ یہ نیریٹو ٹاپ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا۔ اس کے ہی پیش نظر سوموار کو حسینہ واجد نے سیکورٹی آفیشلز کی میٹنگ بلائی، خطرے سے آگاہ کیا جو ان کے گھر کے باہر ہزاروں طلبہ احتجاج کر رہے تھے اور ان کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ حسینہ واجد نے پولیس ایفرٹ کو سراہا، لیکن پولیس کے سیکٹر جنرل نے بتایا کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہے۔ We no longer control their masses۔ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر حسینہ واجد نے تو اسے انیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن سیکورٹی آفیشلز نے حسینہ واجد کی بہن شیخ ریحانہ کو کہا کہ ان کو کنونس کرے، لیکن یہ ناکام ہو گیا۔ دین ان کے بیٹے نے حسینہ واجد کو فون رابطے سے کنونس کیا۔ اس کے بعد حسینہ واجد نے ریزائن کے لیے ایگری کر دیا۔ ان کے بیٹے ساجد وزیر نے رابطہ کیا حسینہ واجد اپنی ماں کو کہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ اس سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹاپ آفیشلز نے بتایا کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس ان کی رہائش گاہ کی جانب آ رہے ہیں۔ سیکورٹی کے پیش نظر ان کو ارجنٹ ڈپارچر وہاں سے جانا پڑا اور پھر 2:30 PM میں حسینہ اور ان کی بہن ریحانہ فل لگیج کے ساتھ ملٹری ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر بھارت روانہ ہو گئی۔ جب ہیلی کاپٹر انڈیا کی حدود میں داخل ہوا تو حسینہ وہاں سے دلی کی ایئر بیس جا پہنچی۔ دلی پہنچ کر حسینہ واجد نامعلوم مقام سے تقریر ریکارڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ بھارت کی طرف ارجنٹ ڈپارچر نہ کرتی تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہی لاکھوں طلبہ پرائم منسٹر آفس میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کا سامان، وہاں کا ہر چیز تباہ ہو چکی تھی۔ سرکاری رہائش گاہوں پر ہزاروں افراد داخل ہو چکے تھے۔ حسینہ واجد فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئی، یا کہہ سکتے ہیں فرار ہو گئی۔ ملک میں غیر معینہ مدت تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ان کے آرمی چیف نے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ اب ملک میں کرفیو کی صورتحال پیدا کی گئی ہے۔ طلبہ تحریک کے بہت سے مطالبے ہیں، جن میں تحریک کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو بدلا جائے۔ اس سارے صورتحال کو دیکھنے کے بعد بھارت کا پیام سامنے آتا ہے۔ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر حسینہ واجد اور بھارت کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ اس طلبہ تحریک کو ایک سازش تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سازش کے پیچھے امریکہ، چائنا اور پاکستان کا ہاتھ ہے۔ لیکن ایک افسوس اور پتہ نہیں کس قسم کی بات یہ ہے کہ حسینہ واجد کا 20 سالہ اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ 20 سالہ اقتدار جو کوئی ختم نہ کر سکا، ایک طلبہ تحریک نے ختم کر دیا۔ We know the students' power۔